अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? लेकिन हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला की राह पे चलने वाले जो है उनका क्या मुकाम है, और अल्लाह सुब्हाना ताला उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी थी, क्योंकि इतनी ये हदीस मेरे बहुत दिल के करीब है। तो मैं इसलिए अपने तमाम स्टूडेंट के साथ भी शेयर करना चाह रही थी कि बहुत खुशी होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप थक जाते हैं या आपको कभी थोड़ा सा डाउन फील होता है, तो फिर ऐसी बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस याद आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। कि हज़रत माज रदी अल्लाह अन बयान करते हैं, ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है 2390। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारेंगे। आप देखें, क़यामत के दिन वो दिन याद करें जो हमने पढ़ा है, जो रसूलुल्लाह ने बताया कि कैसा वो दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह अकबर। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारेंगे, ऐलान करेंगे कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जो मेरी इज़्ज़त और जलाल की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कहाँ हैं वो लोग? क्योंकि उन लोगों के लिए नूर के मेंबर हैं। मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नूर के मेंबरों पे बिठाएंगे। वो इसी वजह से कहती हूँ कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा तो हक है, सच्चा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद पुकारेंगे कि मेरी खातिर, मेरी इज़्ज़त और जलाल की खातिर जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किधर हैं? उनके लिए नूर के मेंबर हैं और वो उस पर बैठेंगे। और अगली बात आप सुने, अल्लाह अकबर, कि उनको देखकर जितने नबी, रसूल और शुहदा वो भी रश करेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि उनका मुकाम नबियों से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अकबर कि वो इतने खुश होंगे, रसूल और नबी जो होंगे वहाँ पे इतना खुश होंगे अपनी उम्मत के लोगों को देख के भी कि देखें इतनी उनको बुलंद मर्तबा मिला है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह देखिए, जो स्टूडेंट होता है ना उसको अपनी टीचर के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। बगैर आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जान पहचान भी नहीं होती, ना जान पता होता है कि कौन है, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये तो ऑनेस्टली बात की बात है ना जो रसूल अल्लाह ने बताया कि क़यामत के दिन ऐसा होगा। वल्लाही इस दुनिया में भी ऐसा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते पे चलने वाले बस यहाँ से अपने आप को क्लियर करना होता है, अपने आप की सफाई करनी पड़ती है, और सारा वक्त अपने आप को इस मामले में रखें कि मेरा रब मुझसे कैसे खुश होगा। मैंने बस वही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि आज का जो सबक है ऑनेस्टली, एक एक लफ्ज़ जो है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक जगह पे ही आप लोग, वो कहते हैं ना, अटक जाता है बंदा कि या अल्लाह इससे आगे क्या जाऊँ? इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी बात है, इसमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये भी बताया है। बिल्कुल ऐसे एक-एक लफ्ज़ को खोलने को दिल चाहता है कि किसी तरह से हमें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि जब अमल में ढलेगा तो तभी फ़ायदा ना। अदरवाइज़ तो कुरान इल्म के लिए लेना क्या मुश्किल है? वो तो लेके हम बहस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो बहुत प्यारी हदीस थी, इसको याद कर लीजिए, बल्कि अपने घर पे लगा दें ताकि आपको बार-बार याद आए कि आपका मुकाम क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह मुझे और आपको पुकारेंगे क़यामत के दिन और क्या कहेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसी से हमारी आज की आयत भी शुरू हो रही है, सूरत अत-तौबा आयत नंबर इंशाअल्लाह 38 आज हम करेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ ना कि नीचे जहाँ पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता है, नीचे आप अपना छोटा सा नाम लिख दिया करें, क्योंकि जब भी आप मुसहफ़ खोलेंगे ना अपना पढ़ने के लिए तो आपको बड़ी मोहब्बत होगी। आपको लगेगा कि जैसे आपको याद आ जाएगा कि ये आयत में मैंने ये पढ़ा था, इस वक़्त मैंने ये बात हो रही थी। जैसे हम छोटे-छोटे अपने कमेंट्स लिखते हैं ना, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के नीचे इतनी मोहब्बत आती है कि मेरा रब मुझे पुकार है। लेकिन इसके साथ पता है डर क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ए लोगो जो इस्लाम लाए हो।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या पुकारा है, गौर करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखिए पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जन्नत के वादे किए हैं, इतने प्यारे प्यारे वादे किए हैं ना कि आखिरत में तुम्हें ये इनाम मिलेंगे, वो सारे मोमिनों के लिए वादे किए हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत बय्यना में क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात। आमनू के साथ आमिलुस्सॉलिहात जो है वो लाजिम और मलजूम की तरह है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पे क्या कहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात उलाइका खैर, उलाइका यही वो लोग हैं, हम खैरुल बरिया, कि यही वो लोग हैं जो बेहतरीन खलाइक में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बात ये है कि अमल की बात है ना, कि हम पढ़ के फिर हमें जब पता चले, क्योंकि देखिए ईमान क्या है, सबसे पहले तो मैं और आप ये जाने ना ईमान क्या है। क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे पुकार रहे हैं, क्योंकि मैंने शहादत दी है, मैंने और आपने शहादत दी है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई मेरा माबूद नहीं है, अल्लाह ही मेरा हाकिम है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मुदब्बिर है। मेरा सारा कुछ अल्लाह ने जो मुझे नेमतें दी हैं, मेरा खामन, मेरी माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरा कारोबार, सब अल्लाह की नेमतें हैं, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मेरे इनाम मिली हैं, और इन्हीं के बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा। मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ, राइट। इसीलिए तो हम बात कहेंगे ना कि मैं गवाही देती हूँ। देखिए शहादत देना ना, जो हम जान ही, जिसको हम कहते हैं कि वो शहीद हो गया, वो तो जान का नजराना, वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ शहादा है, कि जिसमें बंदे का ईमान इस लेवल का हो कि मेरे रब ने मुझे जो कुछ कहा है, मैं उसके दीन की इशाअत के लिए, मैं उसके दीन की खातिर अपनी जान का भी नजराना दे सकता हूँ। और वो वही बात होती है कि जान दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कि उसके बावजूद भी बंदा ये सोचता है कि जान तो अल्लाह की थी ना, वो ले उसके रास्ते में लगा दी, वो तो हक भी नहीं मैंने अदा किया उसका, जो जितना उसने कुछ मुझे नवाजा हुआ था, और आखिरत में नवाजेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे और आपके लिए देखिए बात करना तो बड़ा आसान है, मेरे और आपके लिए क्या है, हम लोगों ने जो शहादत दी है कि मेरा, इसका मतलब क्या है कि मेरा हुक्म जो चलेगा इस दुनिया में, वो सिर्फ मेरे रब का चलेगा। मैंने बात किसकी माननी है, मैंने अपने रब की बात माननी है। जो मेरे रब को नहीं क्या पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे रब को नहीं पता कि मेरे लिए आसानियाँ क्या है, मेरे रब को नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, उसको पता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसके हदूद में रहने की बात है। हम एक दफ़ा अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए निकलते हैं ना, तो आपको वो भी हदीस याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम एक कदम चलोगे, मैं 10 कदम आगे आऊँगा, तुम चल के आओगे, मैं दौड़ के आऊँगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इंतज़ार में होते हैं कि मेरा बंदा किस वक्त मेरी तरफ पलटता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू की समझ आ जाए। जहाँ जहाँ कुरान में हम ये पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको पुकारे हैं, तो साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व आमिलुस्सॉलिहात की बात करते हैं। और फिर सूरत बय्यना में जो लोग आमिलुस्सॉलिहात भी करते हैं ना, फिर उसके लिए अजर आप देखें, सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी आया लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जज़ाओहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, कि अल्लाह की तरफ से जजा वो होगी कि वो उसके वो जन्नत, अदन, अदन जन्नत वो है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से बनाया ना, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत जो अदन है ना, वो भी अपने हाथ से बनाई है। और वही जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वह आमिलुस्सॉलिहात वालों के लिए कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना भी कह देते ना खालिदीन फीहा, कि वो हमेशा उसमें रहेंगे, तब भी बात तो पूरी हो जाती थी ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबदा, कि हमेशा 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 वो उसके अंदर रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी होंगे। बात है ना करने वाली। ये पता है ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, जबकि ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये किन लोगों के लिए है, जो अल्लाह से खशियत रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह का तकवा रखते हैं।
उनके लिए ये इनामात हैं सारे के सारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ दुआ करें, किया करें कि या पाक परवरदिगार मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। या पाक परवरदिगार जैसा तूने फरमाया है कुरान में। देखिए हम एक एक लफ्ज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुरान मेरे और आपके लिए नाजिल हुआ है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मशीनरी जो बनाई है, अल्लाह को बेहतरीन पता है कि हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, और हमारी वुसअत के मुताबिक ही हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात दिए। ऐसा नहीं है क्योंकि इंसानों पे उतरा है, कोई फरिश्तों के करने वाले काम तो नहीं थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बयान कर दिए। तो अल्लाह से, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा ये है कि अपना इरादा बना लेते हैं ना, फिर आसानी हो जाती है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसान कर देता है। और अब ऑनेस्टली मेरा इतना घंटों बैठ के मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू को देखा कि या पाक परवरदिगार इतना बड़ा, वो कहते हैं ना किसी को पुकारने के लिए लक़ब, किसी का नाम पुकारने के लिए इतना बड़ा नाम, और वो भी किस लिए कि मैंने शहादत दी है कि मैं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम किसको, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी बता दिया ना कि ये तो अभी अपने नफ्स को अपना खुदा बनाए बैठे हुए। तो होता है ना ऐसे कि हमारी ख्वाहिशात, हमारे नफ्स ने हमें पागल बना दिया होता है कि हम फिर बहाने तलाश करते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम उस रास्ते पे, देखें बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते पे चलने की, लेकिन दुनिया नहीं छोड़ती, नफ्स नहीं छोड़ता। सारा जहाज जो है ना, वो उसके नफ्स के साथ आ जाता है कि कैसे मैं एक एक चीज़ को अपने अंदर से निकालूं। मैं फिर बार बार ये कहती हूँ कि देखिए नेकी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खुदा की कसम बड़ी आसानी के साथ हम जब कोशिश आ जाती है ना, जैसे कुरान खुल जाता है, हमें समझ आती है, नमाज पढ़ना बहुत आसान हो जाता है कि चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी हो गई हूँ, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ना शुरू कर दी, और रोज़े तो रख ही लेते हैं। फिर उसके बाद नेकी का काम, किसी की हेल्प करना, ये वो भी कर लेते हैं। लेकिन अपने अंदर से बुराइयों को निकालना, उसको कोई पॉइंट कर दे, अब चलो वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं होती, चलो ना भी करे, आपको खुद तो पता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किन चीज़ों को मना किया है। फिर वहाँ पे आके हम कहते हैं चलो इतना कुछ तो करें, अब ये छोटी सी बात है, ये देखो ना सारे वो भी कर रहे हैं, वो तो फ़लाँ जो है वो भी इतनी नेक है, वो भी तो ऐसे कर रही है, फ़लाँ तो इतना मेरे से तो कब से पहले से हिजाब लिया हुआ है, वो भी तो ऐसे कर रही है, तो चलो। मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ, देखें इस्लाम जो है ना, अल्लाह सुब्हान, अब कोई नबी नहीं आएगा, राइट? अब तो हमारे पास हाजिर इमाम हमारा कुरान है। हम किसी को देख के ये ना सोचें कि ये अगर गलत कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ तो लड़ाई इतनी होती है, इमाम तो सारा वक्त उसको बात कर रहे, तो उसको कह रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, मुझे नहीं जाना मस्जिद में। लोग गलत हैं, दीन गलत नहीं है, अल्लाह का पैगाम गलत नहीं है, हमें ये बताना है। आप देखें कि हम क्या आसार छोड़ के जाएंगे। कब्र की ज़िंदगी, क़यामत की ज़िंदगी, आखिर में तो जन्नत, हिसाब किताब होगा तो जन्नत और दोज़ख मिलेगी ना। लेकिन कब्र के अंदर जो जन्नत की खिड़की खुलनी है और दोज़ख की, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो उस खिड़की खुलनी है, तो वहाँ पे जो अमल हमारे जाने हैं वो कौन से है, वो जो हम सदका जारिया छोड़ के जाएंगे, जो नेक औलाद छोड़ के जाएंगे, जो हमारे हमारे तो अमाल बंद हो जाएंगे बिल्कुल भी ना, कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला ना। उसके बाद जो किया था वो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं जाने वाला, सिवाय इसके कि जो हमने सदका जारिया किया होगा, और हमारी नेक औलाद जो हमारे पीछे काम करेगी। आंखें थोड़ी देर रात को बंद करके सोचिएगा कि क्या मेरी औलाद का अमल ऐसा है कि मेरे लिए वो सदका जारिया बनेगा, या फिर इन्हीं का अमल मेरे आगे आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पूछना है, ये अल्लाह की नेमतें थी कि मैंने उनको इस काबिल बनाया कि वो अल्लाह सुब्हानहू, वो शहादत देने वाले बने कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह ने मुझ पे जो ज़िम्मेदारी डाली थी अपने दीन को बुलंद करने की, हमने पढ़ा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों भेजा था, और उसके बाद उम्मत के हर बंदे का फ़र्ज़ है कि अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए कोशिश करना, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए कोशिश करना। तो क्या करेंगे मेरे बाद? क्या मैं कर रही हूँ? क्या मेरे बाद वो करेंगे? सोचने की बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सोचें इस बात को कि अल्लाह की पुकार है, और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आमिलुस सालिहात भी साथ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह तबूक का जो ग़ज़वा तबूक थी।
اب آگے پورا، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت 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 پیاری آیات آ رہی ہیں، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن اس میں اتنا بڑے سبق آپ لوگوں کو ملیں گے کہ یہ غزوہ جو تھا نا، غزوہ تبوک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور یہ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، اب آپ نے سٹوری کی طرح اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھتے ہیں، یہ 8 سال میں ہوئی ہیں، کیونکہ بدر سب سے پہلی تھی نا، تو بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور آخری غزوہ تبوک ہے یہ 9 ہجری میں ہوا تھا، تو یہ 8 سال کا بیچ کا سارا وہ ٹائم تھا جس میں آپ سوچیں صحابہ کہ ہم نے کتنی جنگیں آلریڈی پڑھ چکے، اور آگے پڑھیں گے ہم کہ کیسے ان کی زندگیاں تھی، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، کیا ان کے کاروبار نہیں تھے، کیا ان کو وہ انسان نہیں تھے ہماری طرح کے، وہ انسان ہی تھے نا، لیکن کیوں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شہادت کا مطلب کیا ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اشہد لا الہ الا اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں نے کیا تو اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور مجھے وہ حق کر کے جانا ہے۔ اب تبوک کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا، آپ اس کو، تاکہ آپ کو جب پتہ چلے گا، تاکہ آپ اگلی آیات آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گی، بہت پیاری، بالکل ایسے سوچئے گا جیسے سونے سے پہلے آپ بچوں کو ایک سٹوری سناتی ہیں۔ اب 8 ہجری میں آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھ چکے، فتح مکہ ہوا تھا، اچھا اسی میں پڑھا نا ہم نے سورۃ توبہ میں۔ اب 8 ہجری میں آپ دیکھیں صحابہ چلے ہیں، رائٹ، پہلے سے تو جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن صرف 8 ہجری میں جنگ موتا، جس میں 3000 صحابہ اور ادھر 2 لاکھ کا لشکر، اور وہاں پہ کامیابی، اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد حنین، ابھی ہم نے پڑھا حنین میں، آپ کو یاد ہے کہ جب ایک وادی سے گزر رہے تھے، چاروں طرح سے تیر، جب ان کی بارش ہونی شروع ہوگی تو کیسے صحابہ بچارے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اور رسول اللہ نے پکارا پھر ان کو، اور پھر کیسے وہ جمع ہوئے تھے، پھر کیسے بعد میں ان کو فتح ہوئی تھی، اور اس کے بعد طائف کا غزوہ ہوا۔ یہ سارا 8 ہجری میں کرنے کے بعد صحابہ واپس گئے مدینہ میں، تو اس زمانے میں کیونکہ جاتے تھے تجارت کے لیے، صحابہ جاتے تھے نا، تو شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، تجارتی قافلہ آیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ رومی جو ہے نا، روم کے بادشاہ ہرکل، اس کا ڈیفرنٹ نام بھی آتا ہے، کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ کون تھے، رومی، اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا، یہ سپر پاور، سب سے بڑی پاور، رائٹ، وہ پوری تیاری کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھر کے اندر ختم کر دیں، مطلب مدینہ میں آ کے حملہ کریں اور وہیں مسلمانوں کو ختم کر دیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پہلے وہ موتا کی جنگ جیت چکے تھے، اور پھر فتح مکہ ہوئی تھی، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ آہستہ آہستہ یہ تو ساری طرف آتے جا رہے ہیں۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ دیکھیں، آپ کین یو امیجن مدینہ کتنا سا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی کہ ہمیں رات دن ایک خطرہ نہیں ہوتا، جیسے وہ تھا کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں منافقین کا آپ کردار دیکھیں گے کہ یہ پہلا مقام ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، شروع میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو اگنور کرو، کیونکہ ابھی تو دین پھیل رہا ہے، اگر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا، ان کو رہنے دو، یہ اپنے کام جو بھی کریں، تم دین کی طرف اپنے آپ کو دھیان کرو۔ یہ پہلا موقع تھا، کیونکہ اب 9 ہجری آ گئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں تو وصال ہو گیا، تو یہ پھر آخری حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی ججمنٹل، یہ بات بھی ہم نے اتنی ٹویسٹ کر لی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے نا، ہم یہ بھی، کیونکہ بہانہ کیا ہو گیا کہ ہم کسی کو اب وہ نہیں انل منکر کیسے کریں گے، تو ہم یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں، ڈونٹ بی ججمنٹل، کسی کو آپ برائی کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو آپ غلط طرح سے ڈریس اپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کرتے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ڈونٹ بی ججمنٹل کہہ کے کہ ہمیں کیا پتہ دل سے کتنا نیک ہے۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر کر لیں، بلکہ دل پہ لکھ لیں اپنی بات، کہ ڈونٹ بی ججمنٹل کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو مسجد میں دیکھا، وہاں پہ دیکھا، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آئیے بڑی نیک بننے، پتہ ہے مجھے اصل میں یہ ایسے ہوگی، آپ کسی سے ایسے بات کرتے تو ڈونٹ بی ججمنٹل، جس جگہ پہ ہے نا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے اس پہ یقین کر لیں۔
یہی بات اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کو شراب خانے میں دیکھتے ہیں یا آپ کسی کو ایسی جگہ پہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ تو یہ نہیں ہوگا کہ نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل تو نیک ہوگا نا، ڈونٹ بی ججمنٹل، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمانی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ظاہر پہ ہم نے گمان کرنا ہے۔ جتنی سزائیں ہیں، آپ کوئی بھی سزا دیکھیں، آپ جتنی بھی اسلام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں یا دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، وہ ظاہر پہ گمان ہے، دل پہ گمان کر کے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو برا کہیں، اس کو برا جانیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اپنا پلو مت چھڑائیے کہہ کے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل، مجھے نہیں اس کے بارے میں کہنا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور یہ کہہ کے ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ساری باتیں بھی ٹویسٹ کر کے اپنے لیے آسان کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح احکامات پھر آگے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جہاں پہ وہ آیات آئیں گی تو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اناؤنس کر دیا۔ پہلی دفعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اناؤنس کر دیا کہ ہم موتا کی جنگ کے ہم جا رہے ہیں، موتا کے لیے نہیں، تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ رومیوں کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ سارے تیار ہو جاؤ۔ اب ذرا امیجن کریں، میں آپ کو پکچر اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا وقت تھا، سخت رجب و شعبان کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ اور جب میں آپ کو کہتی ہوں نا ہجری کا وقت ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیا نیا سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں بتا دوں، کیونکہ مکہ کا دور جو تھا نا 13 سال، تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال مدینہ میں آئے تھے نا، تو دیٹ واز دا فرسٹ ہجری، اور ہمارا اسلامک کیلنڈر جو ہے نا وہ وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے۔ دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہجری کو یہ ہوا اور 10 ہجری کو رسول اللہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ مدینہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو اس لیے اس طرح سے جب میں بات کر رہی ہوتی ہجری کی، تو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہی تھی۔ اچھا جی، اب یہ کیا تھا کہ جب یہ اناؤنس ہو گیا تو صحابہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تو تیار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ حضرت عمر والی بات تھی کہ حضرت عمر جب پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کو ضرورت ہے سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے، نہ صرف جانوں کی ضرورت ہے، تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے، رائٹ؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے ترغیب دی صحابہ کو، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سامان لائے، تو بڑے دل میں خوش تھے کہ آج تو میں، حضرت ابوبکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں صدقہ دینے کے لحاظ سے، تو آج میں ابوبکر کو مات کرنے والا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر کا آدھا آدھا سامان، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، آدھا سامان لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے خوش ہو کے آ رہے تھے۔ تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ وہ سارا گھر کا سامان اٹھا لائے۔ حضرت عائشہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ وہ دیوار پہ نا ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اپنے باپ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے میں نے ایک سوئی یہاں پہ لگائی تھی، مطلب سوئی تک بھی لے کے آ گئے تھے، اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول۔ ایسی نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی بات ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابوبکر آپ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اتنا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اجر دیں گے۔ تو کہتے ہیں حضرت عثمان 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ پہلی دفعہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور 7 ان کے کجاوا اور سامان کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں میں 200 اونٹ دیتا ہوں کجاوا کے ساتھ اور اس کے سامان کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں، اور اس کے لیے 1000 انہوں نے دینار دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے نا، تو اللہ تمہیں اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کوئی بھی، اللہ نہ کرے، کوئی غلط کام کرو یا گناہ کے کام کرو تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اور آنیسٹلی یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ دنیا والی چیز جو بھی ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہم پہلے کر رہے تھے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ مہندی پہ جانا مجھے بہت اچھا لگا کرتا تھا، تو اب میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں نے کوئی میرا دل خراب ہو یا مجھے یہ لگے کہ ہائے میں نہیں جا سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ محبتیں ہی دل سے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ بٹھایا تو مجھے یوں لگے گا میں آگ پہ بیٹھ کے آؤں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے کہی کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی۔ اور ابو عقیل کے بارے میں آپ دیکھیں، اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ جیسے انہوں نے سنا، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا پاس، پوری رات جا کے مزدوری کرتے رہے، تو ہاتھ میں کیا آیا، کہتے ہیں 1 سا 2 کلو ہوتا ہے 1 سا جیسے، اتنی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی، پوری رات انہوں نے محنت کی کسی کے پاس جا کے۔ تو کہتے کہ بہت غربت تھی، تو اب 1 سا مطلب 1 کلو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 1 کلو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اور منافقین جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے کہا لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا، اتنی محبت سے ان کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا۔ دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے، اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں، پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے، بیوی کا ہے، کیا کر رہیں گے، کیسے رہیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے۔ پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ اتنی سی کھجوریں رکھ دی ان کے آگے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے، 30,000 مسلمان نکلے تھے، اور اتنا برا حال تھا، گرمی کی شدت، اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتیاں لہلہاری نہیں جیسے کہتے ہیں کہ اب فصل کٹنے کا موسم، اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا، اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ این اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے۔ اب سوچے کتنا مشکل سفر، لمبا، اتنا 800 کلومیٹر، کہتے ہیں 800 میل کا سفر تھا، اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے کہتے ہیں کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستہ، راستے کا بھی جو مشکل، آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے، ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی جیسے بھی کرونا تھا، سب کے حالات کیا ہو رہے تھے، کاروبار بیٹھ گئے تھے، اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے، اب فیسٹیول ہے، اس میں بزنس اچھا ہوگا، چیزیں زیادہ بکیں گی، سب کچھ ہوگا، این اس وقت اب کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے، اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سوچیں کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا، اور اس کے باوجود پکی فصلیں چھوڑ کے نکلے۔ اور حال کیا تھا کہ اتنے کم سواریاں تھیں، جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کو تھے، اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ساتھ میں، صحابہ کے ساتھ ایک ایک سواری، ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر۔ یہ کون سی بات ہے، 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں، فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے مسلمان کے اس وقت بھی۔ لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا، ہونٹ سوج جاتے تھے، اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی تھی، اور پھر وہ 3 صحابی
جو تھے ایمان والے لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچیں، لیکن جہاں تک بھی آج ہم سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی ایسے ہی سمجھ عطا کر جیسے صحابہ کو سمجھ آتی تھی۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت ابھار رہے تھے، ان کا جذبہ ابھار رہے تھے کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو۔ تم چپک کے، آپ کو یاد ہے بچپن میں کبھی کسی سے لڑائی ہوتی تھی یا کچھ ایسے ہوتا تھا تو ہم کسی کو کھینچتے تھے نا، تو غصے سے کہ تو چلو میں امی کو بتا رہی ہوں تم چلو، تو وہ کھڑا ہوا بندہ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو بھاری ہو جاتا ہے، تو گھسیٹا نہیں جاتا۔ بالکل آپ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی، حصہ کل تم الارض، کہ تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ، کہ کیا ہو گیا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے بدلے میں؟ تمہیں آخرت کا نہیں پتا کہ تمہیں وہاں پہ جا کے اس کا کتنا اجر ملے گا؟ تمہیں دنیا کی تمہارے فصلیں پک گئی ہیں، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فصلیں پکیں گی، تم بیچو، تمہیں پورا، کیونکہ سال کا پورا انتظام ہوتا تھا، ایسا تھوڑی تھا، ہماری طرح کا کاروبار تو نہیں تھا نا کہ چلو جی آج بھی کما لیا تو اگلے مہینے پھر سے کر دیں گے، فصلیں ختم ہو گئیں کیونکہ پکی ہوئی تھی، تو پھر پورے سال میں کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ آخرت کے بدلے میں کیا دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دیکھو دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، نہ کرو ایسے۔ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ نکلو تم اللہ کی راہ میں۔ دیکھو دنیا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی جیسے سمندر کے اندر انگلی ایسے ڈال کے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی بالکل اتنی ہے جتنا یہ پانی انگلی کے ساتھ لگا ہے، اور جتنا پورا سمندر ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آخرت ہے، اتنی بڑی آخرت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے ہو گئے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب یہاں پہ تو پہلے پیار سے بتا رہے ہیں نا کہ نہ کرو ایسے، دنیا کی زندگی کے لیے تم ایسے کر رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنفروا، آیت نمبر 39، کہ اگر نہیں تنفروا تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا، ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا، سوائے اس کے جو بیمار تھے یا عورتیں تھیں یا بوڑھے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اس کے علاوہ سارے نکلے تھے الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کو جب بھی ضرورت پڑے گی نا، ہماری تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہوگا کہ دین کے کام کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے نکلو۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا دین ہمارا کیا حال ہے، ہمیں ضرورت ہے نکلنے کی، ہماری جتنی وسعت ہے، ہم نے محاذ پہ جا کے نہیں لڑنا، ہم نے جس بھی وسعت کے اندر آپ ہے نا اس میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہی کام دے کے بھیجا تھا کہ تم نے جا کے دنیا میں میرے دین کی اشاعت کرنی ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جب جاب دیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہمیں کیا، ہمارے گھر بچے سارا کچھ، یہ سارا کچھ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ لیکن ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہم وہ بھول گئے ہیں، ہم لیسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اچھا بچے بڑے ہو جائیں گے، جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، دیکھو ابھی تو بہت کام ہے، اب تو بچوں کے بچے آ گئے تو اب یہ ہو گیا، اب جب وقت ملے گا تو کریں گے۔ ہم
آپ اپنے آپ سے کویسچن کیا کریں، جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں اس وقت. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کہ اللہ نے کیوں مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اپنا مقصد کلیئر کر لیں گے نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. ہمیں پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہوتا. پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو نا، سارا تو میرا مین مقصد تو یہ ہے دنیا میں آنے کا کہ میں نے بس یہ جو دنیا کے کام ہے نا یہی کر کے چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے بھی کام کرو. تو گھر ہے، بار ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، آف کورس کرنا ہے، لیکن میری پرائرٹی کیا ہے کہ انہی لوگوں میں نے اللہ کا دین بلند کرنا ہے. یہ جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 2 1 4 5 بچے دیے ہیں نا، یہ اگلے سالوں میں انہوں نے دین کو بلند کرنا ہے. I'm a teacher. میں ان بچوں کو اس قابل بناؤں گی کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کام کریں گے. اب دیکھیں، ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کے اگر 3 بھی بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، کل کو شادی ہوتی ہے، پھر ان کے اور بچے، ان کی شادی ہوتی ہے اور بچے، تو ایک بڑا قبیلہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ کیا میں خوش ہوں اس بات سے کہ آج میں اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہوں تو میں نے ایز اے مدر اپنا کام کر لیا ہے؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا میں نے تربیت کر لی بچوں کی، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دے دی. ابھی تو مجھے ہی نہیں پتا لگ رہا تو میں بچوں کو کیسے پہچان وہ دوں گی. میں کہتی ہوں مبارک ہو ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں جن کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ صرف دنیا 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 نہیں کرنا، اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بھی بچوں کو دینی ہے، اللہ کے دین کی بلندی کی پہچان دینی ہے. دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے. تو جہاد بھی تو فرض ہے، اور جہاد کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں جانا نا لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے. جب آپ باہر نکلیں تو لوگ آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو کہیں کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ جا رہا ہے. آپ اپنی دوستوں میں، آپ مسلمانوں میں، اپنے ہی فرینڈز کے گروپ میں بیٹھی ہوں تو دیکھنے والوں میں آپ کا کوئی اثر ہی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دیے بغیر آپ وہاں سے اٹھ کے آ جائیں. آپ نہ بھولیں، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا اٹھنا، چلنا، بیٹھنا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام نہیں دیتا نا تو سوچنے کی بات ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. کیونکہ ہمیں یہی پتا ہے کہ بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے اس سے بہتر چیز نہیں بتائی ہوئی ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ قرآن نہیں کھولا ہوتا. جب قرآن کھلتا ہے تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے فوکس ہو کے ہم علم لینے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی پڑھنا ہے، علم تو آئے گا، لیکن قرآن جو ہے اس ضابطۂ حیات، قرآن عمل کے لیے اترا ہے. ہمیں ایک ایک آیا، میں جیسے کہہ رہی تھی نا یا ایھا الذین آمنوا پہ آج میں اٹک کے رہ گئی تھی کہ اس سے آگے کیا جو پہلے یہ تو اس لیول پہ تو آ جاؤ کہ جو میرا رب نے پورے قرآن میں مجھے پکارا ہی اس نام سے، اور تو کسی نام سے نہیں پکارا نا. تو میں جب یہی نہیں بنوں گی تو پھر اگلی آیتیں جو جنت کی ہیں، جو اللہ کے تحفوں کی آیت ہے، اللہ کی رضا کی آیت ہے، اللہ کی محبت کی آیت ہے، وہ میرے اوپر کیسے فٹ ہوگی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیسے میرے اوپر فٹ ہوئے گا؟ تو میں یہ تو بن جاؤں پہلے نا، تو پھر اگلا سبق بھی مجھے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا یعذبکم عذابا علیما، تو دردناک عذاب ہوگا. کئی دفعہ آنیسٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا عذاب کس کس شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدل دے گا کوئی قوم تمہارے علاوہ، وائپ آف کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اور قوم تمہاری جگہ پہ آ جائے گی. تم نے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تم اس کے مانتے ہو بات کے نہیں مانتے ہو؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے. تمہاری زندگی دنیا میں بھی آسان ہو جائے گی، اور خدا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سے معجزات دکھاتا ہے نا انسان کو کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار میں اس قابل کہاں پہ کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی لیے تو کہا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے
पढ़ना शुरू करता है, पढ़ाना शुरू करता है, दूसरों के सामने उसका अमल वाज़ेह होना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की करामात भी तो देखने वाली फिर होती है ना उन लोगों पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कोई और कौम ले आएगा, तुम फिक्र ना करो, तुमने जो करना है फिर तुम करते जाओ, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये हो रहा है इस दुनिया में और मुसलमानों के साथ ही हो रहा होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला तदुर्रुहु, और नहीं तुम ज़रर पहुंचा सकते शयन कुछ भी, किसको? अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि दर्दनाक अज़ाब देगा। अब दुनिया में देखें, अगर हम किसी पे अल्लाह ना करे किसी को कोई तकलीफ दे रहे होते हैं या तंग कर रहे होते हैं कुछ भी, तो अगला भी तो रिएक्ट करता है ना कुछ कि अच्छा ठीक है मैं भी इसको बदला लेता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ले लो बदला, जो तुम करोगे ना तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम सही हो जो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह हर कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार से कोई चीज़ बाहर नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म के बाहर नहीं हो रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तकदीर क्या है, अल्लाह का इल्म है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था जब हमारी रूहें बनी थी तो कलम तो 50,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम को हुक्म दिया था कि लिख। उसने कहा था क्या लिखूं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि हर चीज़ की तकदीर लिख दे। तो जब हमारी रूहें भी नहीं बनी थी तो हमारी तकदीर लिख दी गई थी। कैसे लिख दी गई थी? ऐसे नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, तकदीर अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वक्त के अंदर नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानते थे कि इस रूह ने जाके ये काम इस तरह से करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है, मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ कि दुआ का हथियार हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे के भेजा है। इतना बड़ा हथियार है कि जब भी कोई ऐसी बात होगी तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के आपने पढ़ा ना कि हमने सूरत बय्यना के आखिर में क्या पढ़ा था कि जो इतनी अल्लाह सुब्हानहू रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और वो सारा हमने पढ़ा था। तो आखिर में क्या पढ़ा था कि ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि अल्लाह से जो खशियत करता है, अल्लाह से रो के दुआ मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारी शारक से भी ज़्यादा पास है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला सुन लेंगे। किसी और के थ्रू भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मक्का जाने की ज़रूरत, ना मदीना जाने की ज़रूरत। अल्लाह करे हम वहाँ पे जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इतना अजर है। लेकिन मेरे रब ने क्या कहा है, जो वसअत नहीं रखता वो नहीं जा सकता। सजदे में अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इंसान को मेराज करा देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना सूरह बकरा में, तो हम पढ़ चुके अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार पे उसको जवाब देता हूँ। बंदे को भी चाहिए, इसको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। पढ़ के देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बय्यना आयतें, इतनी क्लियर आयतें, इतनी आसान आयतें हैं अमल के लिहाज से, लेकिन क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि अमल करना थोड़ा सा लगता है ऐसे। बस मैं वही बार बार कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी प्यारी एक आया है। मुझे अक्सर वो याद आ जाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुस सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। इस दफ़ा जो मेरा ख्याल आप लोगों को टेस्ट किया है ना, मेरे तमाम स्टूडेंट को सेकेंड पारे के लास्ट हाफ का जो टेस्ट किया, उसमें मैंने यही आया दी है आप लोगों को कि इसको डिटेल बोले। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम सोचते हैं ना उसके बाद हम दूसरे कामों में लग जाते हैं तो वो चीज़ हमारे ज़हन से निकल जाती है। कभी हम सुनते भी हैं तो फिर भी ऐसे होता है, कभी हम लिख लेते हैं ना, आप बिलीव करें वो चीज़ नहीं भूलती है। इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट को ये आया दी है कि इसके बारे में लिखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क्यों फरमाया कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब तुम तितर बितर की तरह इधर उधर जाते हो ना, कभी इधर हो जाते हो कभी इधर हो जाते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वाकई ऑनेस्टली ये होता है, जब आपका दिल राज़ी हो जाता है ना, और आपका दिल से आप 100% हो जाते हो कि अब मेरे रब का जो हुक्म हुआ बस ठीक है, मैंने वही सुनना है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। जो भी है आप देखें, फिर वही बात मैंने आपको एक दफ़ा बताई थी ना कि मेरे हस्बैंड कहा करते थे
مجھے پتا ہوتا کہ قرآن سیکھنے کے بعد تم اتنی اچھی ہو جو گی تو میں تو تمہیں شروع سے اس میں داخل کرا دیتا کہ پتہ ہے ہر چیز میں ڈر لگتا ہے. ہر رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ میرا رب راضی ہوگا کیونکہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں نے ایسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے رہنا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کرنا ہے، میں نے ساس سسر کے ساتھ ایسے کرنا ہے، میں نے فرینڈس کے ساتھ ایسے رہنا ہے، میں نے نیبرز کے ساتھ ایسے رہنا ہے. تو ہر رشتہ اپنی جگہ پہ مکمل ٹھہر جاتا ہے اور اتنا پیار آتا ہے. اور اگر کوئی تنگ کرتا ہے نا اور بھی پیار آتا ہے. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مائی گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب میرے پہ خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں صبر کر رہی ہوں. میرے اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہم صابرین. تو یہ رشتہ جو ہے نا یہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور خامد اکثر کر جاتے ہیں نا. تو پھر ہم جب یہ آیت یاد کرتے ہیں نا اللہم صابرین تو بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آپ میرے ساتھ رہیے گا، باقی سب چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، انشاءاللہ وہ گزر ہی جاتی ہیں. اب آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹائم کیا ہو گیا جناب؟ 15 منٹس رہ گئے. یہ بھی بہت پیاری آیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انہوں نے بلایا تھا کہ آج سارے اکٹھے ہو جاؤ جنگ کے لیے، تبوک کے لیے نکلنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا ان کی مدد کرنے کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں. فقط نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جب کافر نے، جب مشرکین مکہ نے ان کو نکال دیا تھا اکیلے، جب رسول اللہ کو نکالا تھا تو تب بھی اللہ نے ان کی مدد کی تھی. تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب سارے لوگوں نے ان کو اس وقت بھی چھوڑ دیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے ثانی اثنینی، وہ دوسرا تھا دو میں، اس ہما، جب وہ دونوں فی غار میں تھے. اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا. بہت پیارا وقت لگتا ہے. آپ کبھی نا پتہ سیرہ جب پڑھتے ہیں، دیکھیں ایک تو وہ سیرہ جو قرآن میں ہے، ایک وہ سیرہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے. میں کہتی ہوں یہ قرآن میں سیرہ لکھی ہوئی ہے، پڑھو تو صحیح نہ پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ رحیق المختوم لیتے ہیں نا بک، اس میں اتنی پیاری اتنی ڈیٹیل سیرہ لکھی ہوئی ہے اور آسان بھی ہے. آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے گا. ادھر سے میں نے بھی اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل پڑھی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ ایک دفعہ نا حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تھی، شام کا وقت تھا، تو آسمان پہ ستارے تھے، پورا آسمان بھرا ہوا ستاروں سے. تو اس کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ ہاں ہیں. وہ حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمر جو ہے عمر فاروق، وہ اس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو کچھ ہوا جیسے، کیونکہ ان کے تو حضرت ابوبکر ان کے باپ تھے. تو کہتی ہے میں نے ان کو پوچھا تو وٹ اباؤٹ حضرت ابوبکر صدیق، کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو کیا کہتی ہیں آپ ان کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ ابوبکر کی وہ ایک رات جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، عمر کی تمام عمر کی نیکیاں جو ہے نا اس پہ وہ بھاری ہو گئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں خوش ہو گئی یہ سن کے. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری ساری عمر کی نیکیاں بھی کوئی لے لے، اور کہتے تھے خدا کی قسم اگر ابوبکر مجھے ایک دن وہ دے دے، ایک رات کا وہ اجر عطا کر دے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزارا تھا، میں اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دوں. اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا کیونکہ یہی ہماری زندگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کا پڑھنا کہ وہ کیا وقت تھا، کیا ہو رہا تھا کہ جب یہ مدینہ سے ہجرت کا حکم آتا ہے. کیونکہ آلریڈی مسلمان جو وہ ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف. اب مشرکین مکہ کو یہ خوف ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، تو لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے نکل گئے تو پھر تو یہ جا کے وہاں پہ شیر کوئی طرح رہیں گے اور مطلب پھر آ کے ہمیں تنگ کریں گے یا کچھ بھی. تو کچھ ایسے کریں کہ ان کو یہاں پہ ان کو ختم کر دیں یا کچھ کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا بتایا کہ اچھا یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ہم یوں کرتے ہیں کہ سارے جو قبیلے ہیں نا اس کا ایک ایک بندہ لیتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ جان کے بدلے جان.
کہ اگر کوئی ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کسی کا ایسے ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے تو پھر دوسرے کو قتل کا سزا ملے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے قبیلوں سے ایک ایک جوان لیتے ہیں اور ان کو ایک ایک تلوار، تیز تلوار دیتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو جب وہ سوئے ہوں گے اس وقت حملہ کریں گے، اور جب وہ ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر جب بات ایسی ہوگی تو وہ تو ساروں کی بات ہوگی، تو کوئی ایک بندہ تو پکڑا نہیں جائے گا، پھر وہ دیت کہیں گے تو وہ ہم دے دیں گے۔ اب یہ بات ہوئی، اب وہ وہاں پہ جا کے وہ سارا پلان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ والی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اللہ سے بہتر تو کسی کی تدبیر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ آج رات آپ یہاں سے اب نکل جائیں گے، تو آپ کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر نکل نہیں سکتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دوپہر کا وقت تھا، کہتے ہیں وہ قلولہ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس ٹائم پہ کبھی رسول اللہ آئے نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری جان آپ پہ قربان کی کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حکم آ گیا کہ میں نے آج رات کو ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں سر ہلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اس وقت دیکھا کہ کسی کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا کتنا خطرہ، مطلب ان کی اپنی جان کو کتنا خطرہ ہوگا، لیکن محبت کی انتہا آپ دیکھیں کہ اتنی خوشی سے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر واپس آئے، حضرت علی کو تیار کیا، ان کو بتایا کہ جو ان کے پاس ایمانتیں تھی، کیونکہ لوگ اپنی ایمانتیں رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے تھے، تو میرے بعد تم میرے بستر پر سو گئے اور لوگوں کو جو ایمانتیں ہیں وہ دے کے تو پھر تم صبح تم نکل آنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہوا کہ رسول اللہ کی پوری اب تیاری، حضرت ابوبکر صدیق ادھر پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے، اور انہوں نے سارے اپنے، ان کا غلام تھا اس کو بھی بتا دیا کہ تمہارا کیا کام ہے کہ تم نے رات کو اپنی عامر بن فہیرہ اس کا نام تھا، کہ تم نے بکریاں چراتے چراتے بہانے سے تم وہاں سے آؤ گے، تو پھر وہ وہاں پہ آ کے وہ دودھ دے جاتا تھا اور خبریں دیتا تھا۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ تم لوگوں کے درمیان رہنا، رات کو آ کے ہمیں اس طرح سے بتا دینا، جب تم آؤ گے تو اس کے بعد بکریاں لے کے وہ آئے گا تاکہ ان کے پاؤں کے نشان مٹ جائیں، پورے پلاننگ کے ساتھ۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر سے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو آیا ہم پڑھتے ہیں نا اس میں سورہ یاسین میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آپ کو بھی آتی ہوگی سورہ یاسین، میرے اسٹوڈنٹ نے تو میمورائز بھی کی ہے، وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور پیچھے اوٹ، یعنی جیسے سدا در اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے کیا کہنا چاہیے، ایک اوٹ، اس کو دوسرے لفظ میں کیا کہنا چاہیے، دیوار میں بھی جیسے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اوٹ اسی کو کہتے ہیں، مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پیچھے ان کے ویسے کر دیا۔ آپ لوگ فوراً بتا دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ غار جو پہاڑ سور ہے اس کی طرف گئے، پہلے مدینہ کی طرف نہیں نکلے، دوسرا راستہ لیا تاکہ ان کے پیچھے اگر جو بھی آئے گا تو وہ ان کو نہیں پتہ چلے، وہ ان کو نہیں دیکھ سکے۔ اب جیسے ہی آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو ہے ان کو پتہ چلا، جیسے حضرت علی کو انہوں نے دیکھا، وہ پھر انشاءاللہ آئے گی سٹوری، وہ ڈیٹیل میں وہاں پہ بتاؤں گی۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ چل رہے تھے، اب رات ہوتی ہے، غار سور جو مشہور ہے، اب وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب تھک گئے ہیں، رات ہوگی، تو یوں کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تو لیکن آپ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں خود پہلے جا کے دیکھتا ہوں اندر کہ کوئی زہریلا جیسے کیڑا ہوتا ہے جانور تو نہیں ہے اندر گئے، جا کے ساری غار، تھوڑی سی چھوٹی سی تو غار تھی، اس کو صاف کیا، جہاں پہ سوراخ تھے کہتے ہیں اپنی تہبند سے چھوٹے کپڑا اتار کے انہوں نے وہ بند کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب آپ اندر آ جائیں، تو وہ تھکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے کہتے ہیں ان کی آنکھ لگ گئی، تو
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ना एक सुराख नज़र आया कि उनको ये डर हुआ कि यहाँ से कोई चीज़ ना निकल आए और उनको नहीं काटे, तो उन्होंने अपना पाँव यूँ करके उस सुराख के आगे रख दिया। तो थोड़ी देर में ना उनको लगा कि किसी चीज़ ने उनको डस लिया है, लेकिन क्योंकि रसूल अल्लाह कहते हैं कि उनकी गोद में सर रख के सोए हुए थे, तो वो हिले नहीं वहाँ से। लेकिन उनकी आँखों पे तो कंट्रोल नहीं था ना, कहते हैं कि आंसू निकला तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पे गिरा, तो उससे उनकी आँख खुली। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, किसी चीज़ ने मुझे डस लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उसके ऊपर लगाया तो उनको शिफा मिल गई। तो बहुत प्यारी, पूरा पढ़ के देखिएगा, बहुत प्यारा वो 3 दिन और 3 रात का सफ़र था। अब मुशरिकीन मक्का ने कहा कि जो भी उनको ज़िंदा पकड़ ले या उनको मुर्दा हालत में लेके आएगा उसको 100 ऊँट मिलेंगे। अब हर कोई ढूंढने के लिए निकल गया। उसके बाद जब वो नहीं पकड़े तो उनको पता था, एक खोजी उन्होंने देखा कि जो ऐसा था कि जो उनको पता था कि ये तो हर सूरत में पता लगा ही लेगा, वो कदमों के निशान से वो देख रहा था। तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने ना ऐसे करके ऊपर देखा तो मुझे ये लगा कि अगर जो ऊपर वाले हैं वो नीचे अगर उन्होंने अपने पाँव को देख लिया ना तो नीचे हम नज़र आ जाएंगे। तो ये जो आयत है ना उसी के बारे में थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप फिक्र ना करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है, कि कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि आप देखिए कि जैसे ही अब वो खोजी जो उन्होंने हायर किया था ना, वो पहुँचते पहुँचते वहाँ तक पहुँच गया, गार के मुँह तक पहुँच गया था, राइट। तो जैसे ही वहाँ तक पहुँचा तो मकड़ी ने पूरा जाला बुन लिया। ये अल्लाह के लश्कर होते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ, उसने पूरा जाला वहाँ पे बुन लिया। इसीलिए कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए। तो ये आगे जो था कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो कह रहा था अपने साथी से ला तहसन इन्नल्लाह माना, कि तू गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो देखिए कितनी प्यारी बात है ना, कि ये मैं कह रही हूँ कि सीरा तो खुद कुरान में भी है ना, तो आपको यहाँ से भी सबक मिल जाता है, काफ़ी सीखने को मिल जाता है। फिर मोर डिटेल अगर आपने देखनी है तो रहीकुल मखतूम लेके आप उसमें देख सकते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह ने सकीनत नाजिल की उन पर कि उनको कोई डर नहीं, सुकून के साथ वो, उनको पता था कि अल्लाह हमारे साथ है। व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तायीद की, उनकी मदद की लश्कर से, लम तरौहा, नहीं तुमने देखा उन्हें। वजअला कालिमातल्लज़ीना कफरू, और कर दिया बात को उनकी जिन्होंने कुफर किया, सुफला, पस कर दिया। व कालिमातुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलमा तो हमेशा बुलंद रहेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, तो अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। अब यहाँ पे देखिए हमने कितनी दफ़ा पढ़ा ना, पहले भी हम ये पढ़ चुके कि अल्लाह के बदर में भी हमने पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से लश्कर उतरे थे। हमने हुनैन में भी पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से लश्कर उतरे थे। हम यहाँ भी पढ़े, हम कितनी जगह पे हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लश्कर कैसे उतरते हैं। नज़र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा लम तरौहा, कि तूने नहीं देखा उसको, लेकिन अल्लाह की मदद आ जाती है। आज भी अल्लाह की मदद आती है। आप भी कभी कभी आप सोचते हैं ना कि ओ माय गॉड ये कैसे हुआ। कई दफ़ा होता है आप गाड़ी चला रहे होते हैं स्पेशली, तो एकदम से लगता है कि सामने वाली गाड़ी ना मतलब मार के ही निकलने वाली थी, तो आप एकदम से हो जाते कि माय गॉड मैं कैसे बच गई हूँ या कैसे ये हो गया। तो अल्लाह के लश्कर आज भी उतरते हैं। अगर आप बस घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह पढ़ लिया करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिफाजतों में ले लेते हैं। और फिर सफ़र की दुआएं हैं, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि घर से निकलते वक्त की दुआ, घर में एंटर होते वक्त की दुआ, जब आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं किसी जगह पे, सॉरी मेरी आवाज़ अब बिल्कुल साथ देना छोड़ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज की क्लास में कर सकूंगी, क्योंकि सुबह वैसे भी जब सुबह सो के उठो ना तो गला जवाब दे गया होता है। तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत दुआ कर रही थी कि या पाक परवरदिगार, मुझे क्लास मैंने कभी भी नहीं छोड़ी है, मुझे दिल भी नहीं चाहता
मैं बस क्लास कर लूँ, उसके बाद भी मुझे शिफा दे देना, लेकिन क्लास में अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए एक दफ़ा भी खांसी नहीं आई है ऑनेस्टली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चलते 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 यही पढ़ती जा रही थी, रब्बी इश्रह ली सदरी, रब्बी इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मुझे बस मेरी क्लास में कर लूँ किसी तरह से। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मौका दिया और आज का सबक हम यहाँ तक रखते हैं। आगे भी बहुत प्यारे मैसेजेस हैं, क्योंकि हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ेंगे, और इसलिए पढ़ेंगे कि हम ये देखेंगे कि कहीं वो बीमारी छुपी हुई मेरे अंदर तो नहीं है। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता चल गया है, मेरे पास ज़िंदगी की नेमत है, मैं आज तौबा करके मोमिनीन में शामिल हो सकती हूँ।